امام دارمی رحمہ اللہ، آپ کا جو نام ہے عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن الفضل، عبداللہ نام کی خوب کثرت ہے، اور عبداللہ ابن عبد الرحمن بھی دیکھیں گے تو اس نام کی کثرت بھی بہت ہے سلف کی اگر بات کرتے ہیں خصوصاً، لیکن دادا کا نام پھر سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس طرح کے نام کم ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بہرام یہ آپ کا نام ہے، ابو محمد آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ جو نسبتیں لگتی ہیں، کچھ علاقائی نسبتیں ہیں، کچھ قبائلی نسبت ہیں۔ مثلا آپ کے نام کے ساتھ یہ نسبت لگی رہتی ہے کہ التمیمی، الدارمی، السمرقندی۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ کی یہ جو نسبت ہے التمیمی یا الدارمی، بات ایسی ہے کہ یہ جو عرب ہے، عرب جو ملک ہے، عرب جغرافیائی اعتبار سے بہت ہی وسیع پیمانے پر ہے۔ خصوصاً عرب کا جو جنوبی حصہ ہے، جو آج یمن کا جو بڑا حصہ ہے، عرب بائدہ یا عرب عاربہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ جو عرب ہیں اصل عرب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر، جس کا اللہ رب العالمین نے سورۃ السبا میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ سد معارب، صنعاء وہاں کی جو راجدھانی ہے، وہاں پر ایک اس کے جنوب میں ایک بہت بڑا ڈیم بنا ہوا تھا، جو ان کی خوشحالی اسی سے وابستہ تھی۔ ان کی ناشکری کی وجہ سے وہ ڈیم پھوٹ پڑا اور پانی اس رفتار سے گاؤں میں، شہروں میں آیا کہ جو ہے شہر کے شہر تباہ ہو گئے۔ پھر وہاں کی بڑی آبادی ملک یمن سے نکل کر کے اوپر ہوتے ہوئے عراق اور شام چلے گئی اور وہیں جا کر کے بس گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بھی عراق اور شام میں عرب کی بڑی آبادی موجود تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جب ملک شام، ملک عراق پہنچا اور پھر یہاں خراسان تک پہنچا، تو وہاں اسلام قبول کرنے والوں کی جو بڑی تعداد ہے، ان کا نام، نسب اور ان کی جو نسبتیں لگتی ہیں، اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً وہ عرب ہیں۔ ایسی بڑی تعداد ہے۔ سورۃ السبا کی جب ہم نے تفسیر کی تھی تو اس کے آغاز میں نے کچھ باتیں رکھی تھیں، اور الرحیق المختوم سیرت کی جو کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، اس کے آغاز اور اس کی جو اس کا جو پہلا ورق ہے، پہلا اور دوسرا، اس کو کوئی گہرائی سے اچھے سے پڑھ لیتا ہے تو بہت ساری باتیں اس سے مل جاتی ہیں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، بالخصوص اس طالب علم کے لیے جو یعنی دواوین السنہ جو ہمارے پاس ہیں، احادیث کا وہ ذخیرہ جو اسانید سے ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے، تو ان سب کا دراسہ کرنے کے لیے یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بتانا مجھے مقصود یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد، ان کے احفاد میں جہاں ایک عظیم اور نمایاں نام، مشہور نام قریش ہمیں ملتا ہے، وہیں پر ایک نام آتا ہے حنظلہ۔ پھر حنظلہ کے آل اولاد میں ایک نام آتا ہے بنو تمیم۔ تو بنو تمیم انہی سے بنو مالک، جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں بنو تمیم سے بنو حنظلہ سے بنو مالک، اور بنو مالک سے بنو دارم۔ تو بنو دارم انہی سے آپ کا تعلق ہے اور اسی سے الدارمی نسبت لگتی ہے، اور التمیمی بھی اسی اعتبار سے، یعنی التمیمی ہے۔ التمیمی ہونے کے ساتھ ساتھ بنو تمیم کی کئی شاخیں ہیں، ان میں سے بنو دارم سے آپ ہیں، تو الدارمی التمیمی، اس طرح سے آپ کی نسبت ہوتی ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ سمرقند کے ہیں، جو آج سمرقند آذربائیجان کا علاقہ ہے۔ سمرقند کسی دور میں بہت ہی یعنی خوبصورت شہر تھا، بہت معروف شہر دنیا کے، اور تاریخی شہر ہے۔ تقریباً پہلی صدی ہجری کے اواخر میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا قتیبہ بن مسلم۔ جنہوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ قتیبہ بن مسلم ایک معروف نام ہے۔ قتیبہ بن مسلم الباہلی، جن کا انتقال 96 ہجری میں ہوا، 9/6 ہجری کو، اور عمر ان کی بالکل مختصر تھی، 40 پر 8 سال عمر تھی۔ تو انہوں نے اس کو فتح کیا تھا، لیکن ان کی فتح کرنے میں
ایک طرح سے غدر والا جو ہے ان پر الزام لگا تھا۔ بہرحال اصول جو اسلامی قواعد ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے اسے فتح نہیں کیا تھا۔ بہرحال جب یہ بات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پہنچی تو آپ نے اس فتح کو فتح شمار نہیں کیا، دوبارہ ان علاقے کے لوگوں کو موقع دیا، انہی کے ہاتھ میں علاقہ دیا، پھر حرب اور جو ہے جنگ کا ایک ماحول پھر سے ایک تیار ہونے لگا، تو ان علاقے کے لوگوں نے اسلام کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا، ایک طرح سے مسلمان ہو گئے وہ۔ بہرحال سمرقند، بخارا، بلخ یہ سب علاقے اسی وقت میں فتح ہوئے ہیں اور بہت ہی تاریخی شہر ہیں۔ سمرقند کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی عظیم شہر ہے، خوبصورت شہر ہے اور بہت ہی رنگین شہر ہے اور بہت ہی دنیاوی اعتبار سے مالا مال شہر ہے۔ بہرحال آج تک بھی اس کی اپنی تاریخ رہی ہے، روس نے بھی اس پر جو ہے حملہ کیا اور روس نے بھی اس کو اپنے تابع کر لیا تھا، پھر وہ آزاد ہوا۔ بہرحال بہت کچھ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور وہ فی الحال آذربائیجان میں ہے۔ سمرقند میں آپ کی ولادت ہوئی۔ امام الدارمی رحمہ اللہ، ابو محمد الدارمی رحمہ اللہ، 180 پر 1 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، اور یہ وہی سال ہے جس سال ایک عظیم عالم دین امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ میری ولادت اس سال ہوئی جس سال عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی تھی 109 پر 4 ہجری کو، تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے عمر میں 13 سال بڑے ہیں امام دارمی رحمہ اللہ۔ امام دارمی رحمہ اللہ خالص عربی النسل ہیں، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے اختتام میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ دور ہے خالص پڑھنے پڑھانے کا اور علمی دور ہے اور اچھی تربیت والا دور ہے۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ خلافت عباسیہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو بچپن میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، پھر تعلیم کے لیے آپ آگے بڑھے، اپنی علاقے کے علماء سے پڑھا، یعنی سمرقند اور سمرقند کے جو قرب و جوار کے علماء ہیں، اس دور کا علم حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے علاقے کے علماء سے علم حاصل کرتے، پھر دائرہ بڑھتا، پھر جو رحلات ہوتی، تو آپ نے بھی سمرقند اور بلخ اور قرب و جوار کے علماء سے علم حاصل کیا۔ پھر جو ہے خراسان کے متعدد شہر آپ گئے، اور پھر عراق اور عراق میں جو ہے کوفہ، بصرہ، بغداد، اور پھر اسی طرح سے ملک شام آپ گئے، مصر آپ گئے، مکہ مدینہ حرمین آپ گئے، یمن سے متعلق آپ گئے نہیں گئے، آپ کی زندگی میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن اس اعتبار سے آپ نے ایک طویل سفر کیا، اہل علم خصوصی طور پر آپ کو الرحال کہتے ہیں کہ آپ نے علم حدیث کے لیے اس دور میں جو ایک عام نہج تھا رحلہ کرنا، سفر کرنا، تو علم حدیث کے لیے اور حدیث کے اکٹھا کرنے میں، پڑھنے میں آپ نے خوب سفر کیا الحمدللہ۔ امام دارمی رحمہ اللہ کی اساتذہ کی کثرت ہے اور خوب کثرت ہے۔ کتب ستہ کے بحیثیت راوی کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھو کہ امام دارمی رحمہ اللہ کتب ستہ کے روات میں سے بھی ہیں۔ امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی رحمہم اللہ اجمعین، ان 3 اصحاب علم نے کتب ستہ میں سے اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت لائے ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو تقریب التہذیب میں کتب ستہ کے روات کو جو 12 طبقات میں جو بانٹا ہے، ان میں 11ویں طبقے میں رکھے ہیں، گویا کہ من اوساط الاخذین عن تبع الاتباع، یہ آپ کا درجہ ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ ان کے اساتذہ کی جو فہرست ہے بہت زیادہ ہے، اور اس دور میں اساتذہ بہت بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے جن سے علماء علم حاصل کرتے، اور بڑی تعداد میں مشائخ ہونا ایک بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ امام دارمی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی جو فہرست خود ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں جو ذکر کی ہیں، وہ خود تقریباً 100 سے زائد ہیں، 114 افراد کے نام آپ نے لکھے ہیں، ان میں سے بڑے بڑے علماء اور متعدد شہروں کے علماء۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے یعنی متعدد علاقے کے علماء سے آپ نے پڑھا اور متعدد فنون کے ماہرین سے آپ نے پڑھا، تو علمی اعتبار سے آپ کس قدر مضبوط اور کس قدر گہرا آپ کے پاس علم رہا ہوگا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک عظیم المرتبت عالم دین ہے، آپ کے تلامذہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ البتہ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے مشائخ کے مقابلے میں اساتذہ کی فہرست کم ذکر کی ہے، 40 افراد کے نام آپ نے لکھے ہیں، لیکن اس میں امام ابو داؤد، امام ترمذی کے ساتھ امام مسلم کا بھی نام ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام دارمی رحمہ اللہ سے روایات لائے ہیں۔ آپ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کا چاہے مقدمہ ہو، صحیح مسلم یعنی اصل کے اعتبار سے جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھو امام دارمی رحمہ اللہ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی
یعنی حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، اس نام کے ساتھ کثرت سے روایات لاتے ہیں، کثرت سے۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی رحمہ اللہ ابو الیمان سے، الحکم ابن نافع معروف، اور وہ یعنی جو امام زہری سے جو روایت معروف طریق ہے الحکم ابن نافع کی، اور وہ شعیب ابن ابی حمزہ سے، اور وہ امام زہری سے، اس طریق سے کثرت سے روایت لائے امام مسلم رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان سے روایات لائے ہیں، لیکن صحیح بخاری میں نہیں۔ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ امام بخاری نے بھی ان سے روایت لائے ہیں، لیکن صحیح بخاری سے باہر، یعنی دیگر حدیث کی کتابوں میں جو امام بخاری کی ہیں۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ ایک جلیل القدر عالم دین ہے، صرف علم کو اکٹھا کرنے والے شخص نہیں ہیں، یہ ایک ناقد ہیں یہ، اور ایک یعنی علم کا تجزیہ کرنے والے ہیں، علم کو سمیٹ کر کے جمع کر کے پھر اس کی تحلیل کرنے والے شخص ہیں امام دارمی رحمہ اللہ۔ امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات یہ بھی معلوم کر لیں کہ آپ کا جو انتقال ہوا ہے 255 ہجری کو، 250 پر 5 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے، حج کا موسم تھا، یوم الترویہ جسے ہم کہتے ہیں نا، 8 ذوالحجہ، 8 ذوالحجہ میں عصر کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ جو جمعہ کا دن تھا اس اعتبار سے تو اسی دن آپ کی تدفین ہوئی۔ دکتور ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ کا جو انتقال ہوا تھا نا، یوم عرفہ میں انتقال ہوا تھا، یعنی 9 ذوالحجہ کو، آپ کا 8 ذوالحجہ کو عصر کے بعد انتقال ہوا، اور 9 ذوالحجہ کو آپ کی تدفین ہوئی۔ بہرحال امام دارمی رحمہ اللہ کی بابت اہل علم نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، خصوصاً امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق ان کے جو فرزند ہیں عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب ان کا ذکر ہوتا، ان کا نام آتا، تو آپ کہتے کہ ثقۃ و زیادہ، گویا کہ آپ کے حق میں توثیقی کلمات کہتے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کہتے، آپ کی تعریف کرتے خوب۔ ہم جانتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یعنی ائمۃ الجرح و تعدیل میں سے ہیں، جن کے اقوال ملتے ہیں جرح و تعدیل سے متعلق، کسی شخص کی تجریح ہو، کسی شخص کی توثیق ہو، جیسے آپ کے اقران میں سے علی بن المدینی ہیں، اور خصوصاً یحییٰ بن معین ہیں، امام بخاری ہیں، امام ابو داؤد ہیں، اور آپ سب سے پہلے جو ہے یحییٰ بن سعد القطان ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ ایک بڑی تعداد ہے ان اصحاب علم کی، جن کا نام ہم نے جو ہے جب یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے سیرت پر درس دیے تھے تو اس میں ذکر کیا ہوں میں۔ تو ایک بڑی تعداد ہے اصحاب علم کی جن کے اقوال ہمیں ملتے ہیں جرح و تعدیل کے باب میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ معروف ہیں اس باب میں، لیکن مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے امام دارمی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے یحییٰ الحمانی۔ یحییٰ الحمانی رحمہ اللہ سے متعلق کسی نے دریافت کیا امام احمد بن حنبل کو کہ وہ فلاں شخص کیسے ہیں یحییٰ الحمانی، یعنی امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یحییٰ الحمانی کا درجہ کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ترکناہ لقول عبداللہ بن عبد الرحمن لأنہ امام، کہ یحییٰ الحمانی سے روایت لینا ہم نے ترک کر دیا ہے، کیوں؟ عبداللہ ابن عبد الرحمن کے کہنے کی وجہ سے، لأنہ امام، آپ علم حدیث میں جو اللہ نے آپ کو امامت دی ہے، اس تناظر میں آپ نے ان کو ترک کر دیا تو ہم نے چھوڑ دیا ہے ان کو، آپ کا کچھ قول ملا ان کی تضعیف سے متعلق تو ہم نے ترک کر دیا ہے ان کو، اس درجے کا اعتماد، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات اور ہم کو ملتی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے، ایک صاحب ہیں محمد بن ابراہیم الفقیہ السمرقندی، وہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھا اور وہاں پر ذکر ہوا امام دارمی کا، تو امام دارمی رحمہ اللہ کا جب ذکر ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ذاک السید، یعنی وہ تو علم و فضل میں سید ہیں، وہ ہم سب کے سردار ہیں وہ، اور کہا عرضت علیہ الدنیا فلم یقبل، دنیا ان کی خدمت میں پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے دنیا کو قبول نہیں کیا، آپ کو قضاء پر مامور کیا گیا، آپ کو گورنری یا آپ کو جو ہے بہت بڑا منصب دیا گیا آپ کو حکومتی طور پر، لیکن آپ نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا اس کو، اور آپ نے علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگی لگائی، کہا کہ عرضت علیہ الدنیا فلم یقبل، اتنی بڑی بات کہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، سبحان اللہ العظیم۔
یہ جو امام دارمی ہے رحمہ اللہ، ان سے متعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت کچھ ملے گا آپ کو۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو امام بخاری رحمہ اللہ ان کے انتقال کے ایک ساتھ بعد وفات پائے تھے۔ بہت غم کا اظہار کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اشعار نہیں کہتے تھے، بہت کم کہتے تھے، بہت کم۔ اور پھر جب اشعار بھی کہتے تو احادیث ہی میں ذکر کیے گئے ہوئے اشعار ہی کہتے اپنی مطلب اور اپنی مراد کے لیے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے غم کا، اپنے دکھ کا بہت اظہار کیا۔ واقعتاً دکھی نظر آئے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، غم زدہ ہو گئے تھے۔ امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق اہل علم کے بہت کچھ اقوال ہیں، سب کچھ ہم سنا نہیں سکتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے بارے میں لکھا کہ کان الدارمی رکنا من ارکان الدین، گویا کہ دین کا ایک رکن، یعنی گویا کہ دین کو سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ کا ایک بڑا معیار ہے آپ کا۔ یہ ایک چھوٹے موٹے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت گہرائی ہوتی ہے اس میں۔ اور امام ذہبی جیسے عالم دین جب یہ بات کہتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ وثقہ الرازی والناس، کہ امام ابو زرع الرازی اور دیگر عظیم محدثین نے آپ کی توثیق کی ہیں۔ اور کہا وحدث عنہ بندار والکبار، محمد ابن بشار رحمہ اللہ علماء بصرہ میں ایک بڑا مقام ہے آپ کا، اور عمر کے اعتبار سے وہ امام دارمی سے بھی بڑے ہیں، اور امام دارمی رحمہ اللہ سے تقریباً 20-25 سال بڑے ہیں۔ لیکن امام دارمی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہا کہ امام دارمی رحمہ اللہ سے انہوں نے روایت کی، اور جو ہے امام محمد بن بشار نے اور دیگر بڑے اصحاب علم جیسے محمد بن یحییٰ الزہلی نے بھی روایت کی ان سے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی ان کے متعلق ذکر کی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ان کے بارے میں کہا کہ عرضت علیہ الدنیا فلم یقبل، یہ بھی اس کا بھی ذکر کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں بالکل نچوڑ پیش کیا اور کہا ثقۃ فاضل متقن حافظ، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق۔ آپ دیکھو رجال پر لکھی گئی کتابیں جو بھی ہیں، امام دارمی کا جب ذکر آتا ہے تو امام دارمی رحمہ اللہ کا کس کے ساتھ ذکر ہوتا ہے معلوم؟ امام بخاری، امام مسلم، ابو زرع الرازی، محمد بن یحییٰ الزہلی، ان اصحاب علم کے ساتھ ان کے ہم رتبہ علماء کے طور پر بیان کیا جاتا ہے ان کو۔ امام اہل زمانی، امام فی اہل زمانی، اس طرح کے الفاظ، بڑے بڑے الفاظ ملتی ہیں، اور جو کبار ہیں ان کی صف میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق۔ امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں جو تاریخ بغداد کے حوالے سے امام جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ ہیں، ان کے متعلق بھی ہم نے پڑھا تھا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، جو میرے پاس نسخہ ہے، جلد نمبر جو ہے اس کی 11 ہے، صفحہ نمبر 209، انہوں نے جو ترجمہ حیات لکھا ہے امام دارمی رحمہ اللہ کا، کافی مفصل ترجمہ حیات لکھا ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے پہلے آپ کا نسب نامہ لکھا، اس کے بعد دیکھو میں آپ کو صرف پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ کہا کہ کان احد الرحالین فی الحدیث والموصوفین بجمعه وحفظه والاتقان له مع الثقة والصدق والورع والزهد واستقضي على سمرقند فأبى فألح عليه السلطان حتى تقلده وقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفي وكان على غاية العقل وفي نهاية الفضل يضرب به المثل في الديانة والحلم والرزانة والاجتهاد والعبادة والتقلل والزهادة وصنف المسند والتفسير والجامع۔ یہ بہت ہی جامعیت کے ساتھ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بڑے فراغ دلی سے آپ کا بہترین انداز میں تعارف کروایا ہے۔ ترجمہ کر کے ہم اس کو پھیکا نہیں کر سکتے ہیں، اس کی لذت ختم ہو جائے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں امام دارمی سے